آپ نے بھی آج ایک قانونی طور پر ایک انیشیٹو لیا، آپ نے ایک درخواست دائر کی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو ججز کا ٹرانسفر کا ایشو ہے وہ سماعت نہیں ہو سکتی اس کرائیٹیریا سے. آپ اس کو تھوڑا سا ہماری رہنمائی کے لیے فرمائیں گے کہ اصل اس کا مقصد کیا ہے اس درخواست کا جو آپ نے دائر کی ہے؟ درخواست کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بھی فیصلہ کیا انہوں نے پرسوں جی ایڈمنسٹریٹو سائٹ پہ جوڈیشل کمیشن جوڈیشل کمیشن نے وہ فیصلہ ہم سمجھتے ہیں آئینی اور قانونی طور پہ غلط ہے. بغیر کسی جج کی مرضی کے اس کو ٹرانسفر نہیں کیا جا سکتا دوسرے. یہ فیصلہ جو ہے 27ویں ترمیم کے تحت کیا گیا ہے آرٹیکل 200 میں تبدیلی کر کے, اور ہمارے خیال سے کہ یہ بالکل غیر آئینی اور بنیادی اسٹرکچر کے خلاف ہے. یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے بالکل برعکس ہے. تو اس لیے اور اس پر خاص طور پہ چونکہ یہ بات سامنے آئی کہ چیف جسٹس جو ہیں انہوں نے اس کی پہلے مخالفت کی اور سنا ہے کہ انہوں نے اجلاس بلانے سے انکار کیا, اور پھر وہ اجلاس بلانے کے لیے انہوں نے 5 ممبران کی ریکویزیشن کروا کے پھر کروایا. اور پھر یہ کہ انہوں نے جب اس ایشو کے اوپر ووٹنگ ہوئی تو ووٹ انہوں نے خلاف ڈالا اب ٹرانسفر کے. تو یہ جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے اس کو ہم یہ کہہ رہے ہیں ایز اے چیلنج. ہم نے 2 بار ایسوسیشن کی طرف سے پٹیشنز ڈالی ہیں کہ آپ کی ویو پوائنٹ درست ہے کہ انڈیپینڈنس جوڈیشری کے خلاف ہے اور آپ نے اس کے خلاف ووٹ ڈالا ہے. اب یہ چیلنج آپ کے سامنے ہم جوڈیشل سائڈ پہ لے کے آ رہے ہیں کہ یہ جوڈیشل بھی یہ غلط ہے اور یہ آئین کے بنیادی فیچرز کے خلاف ہے. اس لیے یہ ہم نے پٹیشنز کی ہیں اور اس کو سنیے گا اور اس کو جوڈیشل سائڈ پہ سیٹیسفائی کریں. صحیح. اچھا, آپ کو ویسے سر مختصراً کہ آپ کو لگتا ہے کہ امید ہے کہ آپ کی یہ چیز ایڈریس ہو سکے گی, کیونکہ 27ویں ترمیم تو بڑے ہی مطلب ایک بڑی بھرپور طریقے سے لائی گئی تھی اور اس کو ڈیفینڈ بھی بڑے بھرپور انداز میں کیا جاتا رہا اور پھر پوری وفاقی آئینی کورٹ سے حوالے سے بنائی گئی. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات آپ کی جو ہے وہ اس طرح ایڈریس ہو سکے گی؟ دیکھیے, اگر تو ان کا ریکارڈ دیکھیں تو پھر تو ہمیں کوئی ان سے توقع نہیں ہے, لیکن بہرحال ایک چیلنج ہے. ہم تاریخی طور پر دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو صاحب اپنے آپ کو چیف جسٹس آف پاکستان ڈیزگنیٹ جنہوں نے کروایا, اور پھر امینڈمنٹ 27 میں یہ بات کہی گئی کہ اس میں مجھے چیف جسٹس آف پاکستان ڈسکرائب کیا جائے, تو چیف جسٹس آف پاکستان کا مطلب یہ ہے کہ جس کو ہم لیگلی کہتے ہیں پیتر فیملیا, مطلب ہیڈ آف دی فیملی اور یہ فادر آف دی فیملی آف جوڈیشری. اب آپ جوڈیشری کے اگر اس طرح سے ہیڈ آف دی فیملی ہیں تو اس فیملی کو بچائیں, اس کی آزادی کو بچائیں جو آپ سٹینڈ لینے کی بات کر رہے ہیں. تو آئیے آپ کو جوڈیشل سائڈ پہ ہم پیش کرتے ہیں, آپ ہماری بات سنیں, ہم بتائیں گے کیسے یہ صرف سپریم کورٹ کا فیصلہ کر سکتی ہے. یہ جو نئی بنائی گئی ہے کورٹ جس کو میں سمجھتا ہوں کہ صرف مہر لگانے کے لیے ہے, بالکل بیکار عدالت ہے, اس کے سامنے ہم نہیں کبھی بھی جائیں گے, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ 27ویں ترمیم بھی غیر آئینی ہے اور یہ آرٹیکل 200 کے تحت ٹرانسفر والے کیسز بھی جو ہیں وہ بھی غیر آئینی. اچھا سر, ایک مختصر سوال 190 ملین پاؤنڈ کیس کے حوالے سے ہے کہ پہلے تو بڑے عرصے سے درخواستیں ہی نہیں لگ رہی تھیں, لیکن اب درخواستیں لگنا ایٹ لیسٹ شروع ہوئی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنی کوئی امید ہے؟ کیونکہ پی ٹی آئی کے باقی جو لوگ ہیں ان سے اگر بات کریں جو کورٹس میں بھی پیش ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان عدالتوں سے کوئی خاص امید نہیں ہے. تو پھر اس کے باوجود بھی اپیلیں تو دائر ہو رہی ہیں اور ان کی سنوائی بھی ہو رہی ہے, پھر اس ایکسرسائز سے کیا حاصل ہو سکتا ہے؟ دیکھیے, جو بھی ہے ہم نے تو ایک قانونی رستہ اختیار کرنا ہے, آئینی اور قانونی رستہ. یہ الگ بات ہے کہ عدالتوں میں دمخم نہیں ہے. 26 ترمیم کے بعد یہ بالکل بیکار قسم کی عدالتیں اس لحاظ سے ہو گئی, خاص طور سے اسلام آباد ہائی کورٹ جس کے اندر تو ایک امپورٹڈ چیف جسٹس ہے, بلکہ اسمگلڈ چیف جسٹس ہے. ایک عدالت سے اٹھا کے اس کو یہاں بتا دیا گیا. اب مزید اس سے جو سینئر ججز اس کورٹ کے تھے ان کو باہر نکال رہے ہیں بذریعہ ٹرانسفر. تو اس لیے یہ عدالت کو تقریباً پوری طرح سے تباہ و برباد کر دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ, جو کہ کسی وقت ایک انڈیپینڈنٹ ہائی کورٹ تھی جس میں اچھے سے ججز تھے, لیکن یہ اسٹیبلشمنٹ نے اس ہائی کورٹ کو بالکل تباہ و برباد کر دیا ہے اور ایک ڈوگر نامی جج کے ہاتھ چڑھا دیا.
اچھا، ایک آخری سوال سر کہ اسلام آباد میں یہ بھی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ ایک نئی ترمیم جس کے اوپر آپ کو یاد ہوگا کہ کام ہو رہا تھا اور پہلے کہا گیا کہ عید الفطر کے بعد یہ ترمیم جو ہے وہ لائی جائے گی، لیکن پھر امریکہ اور ایران کی جو جنگ شروع ہوئی اس سے پوری صورتحال اور پوری حکومت کا جو فوکس ہے وہ ہو گیا. لیکن اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ اب کچھ فرصت کے لمحات ملے ہیں گورنمنٹ کو بھی، تو وہ دوبارہ سے اس ترمیم کو تیاری تو وہ کر چکے ہیں لیکن اب صرف لانے کا اہتمام کیا جانا ہے. ایک تو یہ کہ کیا اس حوالے سے بھی کوئی آپ نے مطلب کوئی خبر سنی ہے کہ کوئی ایسی نئی ترمیم آ رہی ہے، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں جو مندرجات رکھے جا رہے ہیں یہ این ایف سی سے متعلق صوبوں کا جو حصہ ہے اس سے متعلق اب کیا بڑی حد تک اس میں صحیح چیزیں جسٹیفائیڈ ہوئی ہیں، یا آپ کو لگتا ہے ایز اے پی ٹی آئی ممبر آپ اس کے اوپر اپنی ریزرویشن رکھتے ہیں؟ دیکھیے میں تو ہر طرح سے ریزرویشن رکھتا ہوں. میرے نزدیک تو یہ جو پارلیمنٹ ہے نیشنل اسمبلی میں وہ فارم 47 کے لوگ بٹھائے گئے ہیں ہارے ہوئے، جن کو کوئی مینڈیٹ نہیں ہے. یہ جو حکومت بنی ہوئی ہے یہ حکومت جو ہے یہ بالکل لیجیٹمیٹ حکومت نہیں ہے. ان کا یہ نہ میجورٹی کلیم کر سکتے ہیں، اس لیے ان کو تو عام لیجسلیشن کا حق حاصل نہیں ہے. تو آپ آئینی امینڈمنٹ کی بات کرتے ہیں. آئینی امینڈمنٹ اسی بات پہ اٹھ جانی چاہیے کہ یہ اس پارلیمنٹ نے پاس کی ہے جس کے پاس کوئی لیجیٹمیسی نہیں. تو لہٰذا ایک تو یہ اسپیکٹ ہے. دوسرا یہ 28ویں ترمیم کہتے ہیں. اول تو یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی ترمیم ہے تو منظر عام پہ لے کے آئیں تاکہ لوگوں کی اس کے اوپر اپنی رائے اکٹھی ہو سکے، یہ بتا لو کر سکے. آئینی ترمیم کے لیے تو بہت پہلے سے تیاری کی جاتی ہے. یہ ہر دفعہ رات کے اندھیرے میں 26ویں ترمیم 27ویں ترمیم، اب رات کے اندھیرے میں جی ایچ کیو سے کوئی ترمیم بن کے آئے گی 28ویں ترمیم. تو میں اس پر کیا کامنٹ کر سکتا ہوں.